الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں دروس تفسیر قرآن کے بارے میں الحمدللہ ہم نے تعوذ اور تسمیہ اور اس پر جو مباحث، مسائل، فضائل، حکم، اسرار علماء سابقین نے بیان فرمائے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اور آج الحمدللہ ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے. چونکہ اس دروس کی ابتدا میں ہم نے یہی ذہن بنایا تھا کہ کم از کم ایک پارہ قرآن مقدس کی سور کی تفاسیر جو ہیں وہ میرے عزیزوں کے سامنے، سامعین کے سامنے آ جائیں، تاکہ اللہ کے قرآن کو سنتے ہوئے یا اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے نماز میں یا غیر نماز میں جب وہ سمجھیں گے اس کو، تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے. اگر کوئی اس کو تدبر سے، تفکر سے، سوچ کے، اخلاص سے پڑھے تو قرآن آج بھی دل میں اترتا ہے اور اثر رکھتا ہے. عرب لوگوں کے لیے الحمدللہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ وہ لغت عربیہ کے جاننے کی وجہ سے کم از کم قرآن کے جو ظاہری اور موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. مسائل کا استنباط یا اس میں جو باریکی ہے یا گہرائی و گہرائی ہے وہ تو علماء کا کام ہے. ورنہ کم از کم انہیں یہ تو پتہ لگتا ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور امام جو سورت پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں کچھ علماء کرام نے سب سے پہلے تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے یہ ابتدا کی تھی. اس کے بعد پھر یہ بات چل نکلی. اب اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اب صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ اب یعنی اول سے لے کر آخر تک پورے ملک میں
ملک کے بڑے بڑے شہروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ تراویح کے اندر جو امام منزل پڑھے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے ترجمے میں، تاکہ لوگ جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو پتہ لگے کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے، آج ہم نے کیا سنا ہے۔ اچھا، وہ تراویح کا صحیح معنی بھی ادا ہوتا ہے، کیونکہ تراویح کو تو تراویح اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ درمیان میں آرام ہو، ترویہ ہو، تو وہ 4 رکعتوں کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ان کو آرام بھی مل جاتا ہے، تو دوسرا وہ امام صاحب یا کوئی اور عالم کھڑے ہو کر جو منزل ان 4 رکعتوں میں پڑھی گئی ہے، مثلا 4 رکوع پڑھے گئے، ہمارے ہاں زیادہ رواج یہی ہوتا ہے کہ ہر رکوع پہ 1 رکعت ہو جائے، اسی لیے تو رکوع کو رکوع کہا جاتا ہے، تو اس کا وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ گویا آپ کو ساری تفسیر سمجھ آ جائے گی، لیکن کم از کم نہ سمجھنے سے تو کروڑ درجے بہتر ہے کہ بھئی آدمی کو پتہ لگے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم نے یہ سوچا تھا، اور کیونکہ ہر نماز کا تعلق جو ہے سورۃ فاتحہ سے بھی ہے، ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ ہم آخری پارے سے شروع کریں گے، لیکن جب مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ہماری عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یعنی گویا پورے دین کا ستون ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے، اور فرمان رسول عربی ہے کہ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ تو جس نے اس ستون کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کھڑا کر لیا، گویا پورا دین کھڑا ہو گیا، اور جس نے اس کو گرا دیا گویا پورے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ اللہ اور بندے کو جوڑنے والی چیز ہے۔ تو اگر نماز درست ہے تو اللہ سے صلہ بھی درست ہے۔ اب دیکھیں نا، جوڑنے والی چیز جو ہے، آپ رسی سے باندھتے ہیں، اگر رسی ہی کمزور ہو، اگر آپ کسی زنجیر سے باندھیں اس کی کڑیاں ہی ٹوٹنے والی ہوں، آپ کوئی پلاسٹر لگائیں اس کا گوند ہی خشک ہو چکا ہو، تو وہ کیا چپکے گا یا کیا جوڑے گا؟ تو بے عین ہی یہ صلہ اللہ سے تب مضبوط ہوگا جب نماز مضبوط ہو۔ اگر نماز مضبوط نہیں ہوگی تو صلہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کو معراج کہا گیا کہ مومن کا معراج ہے۔ اور اسی طرح نماز کو، اب دیکھیں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بھئی اب حضور نے نماز کو راحت قلب نہیں فرمایا، راحت جان نہیں فرمایا، سکون جسم نہیں فرمایا، فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی یہ لفظ کہنے کی؟ تو علماء نے کہا کہ اس کی وجہ تھی کہ میرے محبوب کا کلام جو ہے نا وہ بھی بڑا عظیم اور جامع ہوتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ بڑی مختصر سی بات میں بڑے بڑے علوم ہوتے ہیں۔ تو نماز میں احسان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جب خدا کو دیکھ رہے ہو تو دیکھنے کا تعلق چونکہ آنکھوں سے ہوتا ہے، تو جس کو اس مقام کی نماز نصیب ہو گئی تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نہیں ہوگی؟ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت میں جب لوگ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں پہ ایک تر و تازگی ہوگی، ایک رونق ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے اثرات کیسے چہرے پہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا
کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اسی طرح قرآن کہتا ہے ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اسی طرح قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، کہ ایسے بھی چہرے ہوں گے جو ماشاءاللہ کھل جائیں گے جیسے سرسوں کھل جاتی ہے، ہنسنے والے ہوں گے، خوشیاں چہرے سے ٹپکی پڑ رہی ہوں گی. تو اس لیے حضور نے بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے علماء، بہت سارے اولیاء اللہ، بہت ساری دینی جماعتوں کا آج بھی یہ محنت ہوتی ہے کہ لوگوں کی نماز ٹھیک ہو جائے، کہ اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پورا دین ٹھیک ہو گیا، اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پورے اعمال ٹھیک ہو گئے، اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو حقوق اللہ میں ہے، اللہ سے بندے کا تعلق جڑ گیا. تو جب اللہ سے بندے کا تعلق جڑ جائے، دیکھیں نا آپ اگر کسی اچھے آدمی سے جڑ جائیں، کسی عالم سے جڑ جائیں، کسی ولی اللہ سے جڑ جائیں، کسی صدیق سے جڑ جائیں، کسی صالح سے جڑ جائیں، تو آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو جس بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، جب عبد اپنے معبود سے جڑ جائے، جب مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے، اور وہ جڑنا کیسے ہوگا کہ نماز جب ٹھیک ہوگی. اور نماز کب ٹھیک ہوگی؟ جب آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کیسے ہو؟ نماز میں حلاوت کیسے آئے؟ نماز میں لذت کیسے پیدا ہو؟ نماز کے اندر کشش کیسے پیدا ہو؟ نماز کے اندر انسانوں کے لیے راحت کیسے پیدا ہو؟ اسی لیے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں. محض ایک الفاظ ہیں کہ ہم زبان سے دوہرا دیتے ہیں، اور لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، بعض ایسی غلطیاں ہم نماز میں کرتے ہیں جس سے نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں اگر اعراب کی بھی غلطی ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی، بلکہ بعض اعراب کی غلطی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے. اب انعمت فتح ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی انعام تو پڑھے تو مانا یہ ہوگا جس پہ میں نے انعام کیا ہے، تو خدا کے بجائے تم خدا گئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ کافر ہو جائے گا. تو اس لیے کیونکہ ایک لفظ میں کبھی ایک اعراب میں بھی معنی بدل جاتا ہے، کبھی ایک حرف میں بھی معنی بدل جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح بنانے کے لیے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا. تو ایک بات تو خیر یہ یاد رکھ لیں کہ نماز میں دل لگنا ضروری نہیں، نماز پڑھنی ضروری ہے. نماز میں دل لگنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن نماز پڑھنا جو ہے وہ تو فرض ہے. باقی دل کیسے لگے گا؟ وہ پڑھتے پڑھتے لگے گا. یہ بستے بستے بستی ہے، دل کی بستی جو ہے نا فوراً نہیں بستی، یہ بستے بستے بستی ہے. تو جوں جوں اصلاح ہوتی جائے گی. اور اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کو ہر حرف کا پتہ ہو کہ میں نے زبان سے کیا کہا ہے. اب آپ دیکھیں میرے کتنے عزیز ہیں، بھائی ہیں، وہ آپ بھی نماز پڑھتے میں پڑھ اللہ اکبر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. میں آپ پہ نہیں اعتراض کر رہا، آپ کو تو خیر پتہ ہوگا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر. اب اکبر بظاہر افعال تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے احسن، افضل، اشرف، اکرم، یہ افعال تفضیل. اس کا معنی ہوتا ہے کہ احسن کا معنی بہت اچھا. جب بہت اچھا معنی، اس کا معنی کہ اچھا تو ہے کوئی اور چیز، ایک اچھا ہوگا تبھی تو بہت اچھا ہوگا. تو جب آپ کہیں گے اللہ اکبر مانا اللہ بہت بڑا، مانا ایک چھوٹا ایک اور بھی ہے خدا نعوذ باللہ. ترجمہ ہی سمجھ نہیں آئے گا، اس کو پتہ نہیں لگے گا میں کیا کہہ رہا ہوں.
ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یا اپنے رب کو بڑا بناؤ۔ کیسے بناؤ گے بھی بڑا؟ تو جب آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ اکبر جو میں نے پہلا لفظ کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو اس بیچارے کی نماز میں کیسے دل لگے گا؟ اچھا اب آگے جناب اللہ اکبر کے بعد آ گیا سبحانک اللہم و بحمدک، تو اب اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تسبیح کا کیا معنی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تسبیح تحمید میں فرق کیا ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں تبارک اسم ربک، اس کو نہیں پتا تبارک کا کیا معنی ہے کہ تبارک اسم ربک، اور تبارک ربوں کا نہیں، تبارک اسم ربک وتعالی جدک، اس کو یہ نہیں پتا کہ جدوں کا کیا معنی ہے۔ عام طور پر جد کا معنی دادا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کہہ گیا کہ والد ہو گیا کہ جد ہو گیا۔ اچھا اگر جدوں کا کے بجائے جدوں کا پڑے گا تو معنی کیا ہوگا؟ تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اب جب ایک پہلی بات کو ہم نہیں جانتے، نماز کیسے ہماری ٹھیک ہو؟ یہ تو بس وہی ہے ماشاءاللہ، آ کے کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے دائیں والے کو، کبھی دیکھ لیا بائیں والے کو، اگر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ بھی اٹھانا شروع کر دیں گے، اور نہیں اٹھا رہا تو یہ بھی چپ کر کے کھڑے رہے۔ دعائے قنوت میں اس نے ہاتھ اٹھا لیے یہ بھی اٹھا لیں، اس نے نہیں اٹھائے یہ بھی انشاءاللہ نہیں اٹھائے۔ عیدین کی نماز ہو یا جنازے کی، ان کو نہیں پتا کہ دونوں کی تکبیروں میں کیا فرق ہے۔ بہرحال وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، جیسے وہ کرتے جائیں ہم بھی کرتے جائیں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک مقام پہ نماز عید بہت بڑا اجتماع تھا ماشاءاللہ۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ دیوبندیوں کا بھی بہت بڑا اجتماع تھا اور بریلویوں کا بھی بہت بڑا اجتماع، اور مولوی بھی دونوں کے آ گئے، دیوبندی بھی آ گیا بریلوی بھی آ گئے، اور دونوں کی جماعت یہ چاہے کہ دیوبندی امام بنے تاکہ ہماری نمازیں خراب ہو گئے، نہیں ہمارا بریلوی امام بنے۔ تو اب اندیشہ پیدا ہو گیا کہ لوگ لڑیں۔ تو وہاں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے معروف پیر ہیں، بڑی شخصیت ہے ان کی، ویسے بھی وہ بڑا پولیٹیکل فگر بھی ہے اور بہت بڑے گدی نشین بھی ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب لڑائی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ تو چند ایک عقل مند لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحبان مہربانی کرو، خوشی کا دن ہے آج، ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں یہاں خون خرابہ ہو جائے، تم دونوں نماز میں پڑھاؤ، سید بھی ہے پیر بھی ہے، اور جب اصول ہے حضور کا کہ قریشی موجود ہو سید موجود ہو تو اور امام کیوں بنے، اس کو امام بننا چاہیے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک۔ تو پیر صاحب کے پاس گئے کہ جناب مہربانی کریں، اب اس فتنے کو روکنے کا حل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھاتے ہو کہ نہیں؟ نہیں بھائی نہیں، کوئی عالم ہی پڑھا لے، بس میں مناسب نہیں سمجھتا، اصل میں آتی نہیں تھی اس بیچارے کو نماز پڑھانے۔ وہ اب غریب بظاہر تو بڑی تواضع کرے، نہیں بھائی نہیں کمال ہے، نہیں بھائی بس یہ ہمارا کام۔ لوگوں نے جب کھڑا کر دیا اس کو، آئے تو نماز پڑھائے۔ اب اس غریب کو پتہ نہ ہو کہ عید کی تکبیریں کتنی ہیں۔ اچھا اب جناب نہ اس کو یہ پتا ہو کہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر، اب میں نے ہاتھ چھوڑنا ہے یا باندھنا ہے، اب غریب کو یہ بھی پتا نہیں۔ اب جناب مشکل یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کی مہربانی سے 4 تکبیروں سے عید پڑھا دی۔ اس نے سمجھا جنازے میں جو 4 ہوتی ہے نا، بھی جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا، تو اس کا اب جب یہ عالم ہو جائے، دیکھو اللہ سے دعا کرو، حالات بڑے خراب۔ ایک مولوی صاحب جناب آ کے ایک بندے سے لڑ گیا، کہنے لگا جی میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا ہے، آپ نے جنازہ تو پڑھا ہے لیکن جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ اس نے کہا بھائی میں تو جاہل آدمی ہوں، اور ابتدائی سے جن علماء سے ہم نے دین سیکھا ہے، مسائل سیکھے ہیں، خوش قسمتی سمجھو بد قسمتی سمجھو، وہ حنفی علماء تھے، انہوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا تو اس لیے میں تو نہیں پڑھتا ہوں۔ نے کہا نہیں اللہ کے بندے عجیب بات ہے، تو یہ جو ہے یہ نماز ہے، جنازہ جو ہے نماز ہے، اور نماز میں چونکہ سب سے بڑی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، دیکھو نا نماز فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں،
بڑی سے بڑی نماز کیا ہے؟ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء، اس میں 4. تو اس لیے اس کی تکبیریں 4 رکھی گئی تاکہ نماز کی وہ تعلق جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو لہذا یہ نماز ہے، وہاں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، یہاں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے. تو آگے وہ بیچارہ تھا جٹ آدمی، اس نے کہا مولوی صاحب پھر آپ ایک دفعہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب رکعتیں 4 ہیں تو 4 دفعہ پڑھا کریں فاتحہ. پھر ایک دفعہ والی فاتحہ کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ نماز ہے اور تکبیر رکعت ہے تو ہر رکعت میں پھر فاتحہ پڑھیں. یہ کیا پہلی دفعہ پڑھ کے پھر خاموش ہو جاتے ہو؟ چلو میں 4 دفعہ پڑھوں گا. اس نے کہا کہ نہیں 4 دفعہ تو نہیں. اس نے کہا پھر ایک دفعہ بھی نہیں. اگر 4 دفعہ نہیں تو پھر ایک دفعہ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو نماز ہے نہیں. نماز بغیر رکوع سجود کے تو ہوتی نہیں. یا تو مجھے نماز دکھاؤ جو بغیر رکوع سجود کے ہو جاتی ہو. اگر کوئی نماز بغیر رکوع سجود کے آپ مجھے دکھا دیں، اس نے کہا پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو صاف بات ہے کہ اس کو صلاۃ کہا گیا ہے، ورنہ تو ایک دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک میت کے لیے ایک تفاعل حسن ہے کہ میت سامنے ہو، مومنین کا اجتماع ہو، وہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تاکہ اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور میت کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے اور مانگنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، محدث دہلوی، عظیم محدث، جن کی وجہ سے انڈیا میں، ہند میں علم حدیث منتقل ہوا ہے. سارے ان کے خاندان کو اللہ نے شرف بخشا ہے. ایک سے ایک اللہ نے ان کے گھر میں موتی پیدا کیے ہیں. شاہ ولی اللہ پہ نظر ڈالیں، شاہ عبدالعزیز پہ نظر ڈالیں، شاہ عبد القادر پہ نظر ڈالیں، اور جس شاہ عبد الغنی پہ نظر ڈالیں، شاہ اسماعیل شہید پہ نظر، جس پہ بھی نظر ڈالیں گے اللہ نے ایک سے ایک زیادہ کام کیا. خدا کی قدرت ہے، اللہ جس سے کام. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ جس خاندان سے اللہ کام لے لے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک میت ایسی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگنے والوں کی وجہ سے بخشی جاتی ہے، اور بعض میت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے نماز پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں کہ چلو تم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ ان پہ رحمت کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے عزیز، میرے برخوردار جو بچے ہیں، نوجوان یا میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سمجھیں. اچھا، اس کا آسان حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی آپ نماز مترجم لے لیں. نماز جو ہے نا جی، مترجم کوئی لے لے. آج کل اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں. اردو کے ترجمے بھی ہیں اور ہندی میں بھی ہیں اور انگریزی میں بھی ہیں اور ہر زبان میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں. اچھا، اور یہ بھی خیال کیا کریں، بعض لوگ ہمارے جو ہے نا جی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز مترجم، تو لفظ ہے مترجم، یا کہہ دیں قرآن مترجم، مانا ہوتا ہے جس کو رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے. مترجم کا مانا ہوتا ہے ترجمہ کیا گیا. آپ دیکھیں ایک لفظ میں کتنا فرق پڑ گیا. اگر آپ اس کو مترجم کہیں گے تو مانا ہوگا جس کا ترجمہ کیا گیا. اگر تشدید سے پڑھیں گے مانا جس کو رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس لیے بہرحال، تو اب جب آدمی نماز میں یہ حالت ہو تو مجھے نہیں سمجھ آتا، اللہ تو قبول فرمائیں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ جو بھی اس کے دروازے پہ آتا ہے، جو بھی گرتا ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ کسی کو اپنے دروازے سے انشاءاللہ خالی نہیں لوٹائیں گے. لیکن اللہ نے حکم تو دیا ہے نا کہ ہم نماز سیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ایک چیز سکھائی. ایک تو آپ کو مترجم یعنی نماز کی کتاب ہے، اس میں آپ باقاعدہ نماز کے جو پڑھے جاتے ہیں اس کے ترجمے کو سیکھیں، اس کو بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں. ایک دفعہ سے نہیں آئے گا. ایک لفظ کو آپ بار بار، جیسے رٹا لگاتے تھے نا، امتحان کبھی آپ دیتے تھے، پرچے دیتے تھے، آپ کہتے تھے کہ رات کو رٹا لگاتے ہیں، کیونکہ پتا ہوتا ہے نا کہ کل پڑھنے کے بعد کتاب میں نے پھینک دینی ہے، پھر تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. آج جو اس کا رگڑا نکالنا ہے نکالنا. سارا سال اس پہ اتنا رگڑا نہیں لگاتے طالب جو آخری ہاتھ لگاتے ہیں ماشاءاللہ.
تو بہرحال نصیب ہوا تو پاس ہو گئے، نہیں تو دماغ ویسے ختم ہو جاتا ہے، صبح یہ پرچہ دینے کے لیے جاتے ہیں، نہ اگلا یاد ہوتا ہے نہ پچھلا یاد ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو بار صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو دہرائیں، اور جہاں کوئی اشکال پیدا ہو، سمجھ نہ آئے، وہاں نشان لگائیں، اور پھر اپنے علماء سے رجوع کر لیں کہ حضرت میں نے ترجمہ یاد کر لیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا مجھے یہاں اشکال ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، تو ایک تو آپ یہ یاد کر لیں۔ دوسرا، جو آپ علیحدگی میں نماز پڑھتے ہیں اور جو صورتیں آپ کو یاد ہوں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ اکثر نماز میں وہ دہراتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی کسی قرآن شریف کی تفسیر میں دیکھ لیں، اور اس کو بھی بار بار دیکھیں، ایک دفعہ سے نہیں سمجھ آئے گا، بار بار دہرائیں، بار بار دیکھیں، کم از کم 10 دفعہ دیکھیں، کم از کم 10 دفعہ، چاہے آپ کو پہلی دفعہ سمجھ آ جائے، لیکن قرآن کا پھر معجزہ دیکھنا کہ جو دیکھو گے نا تو قرآن کی ایک حلاوت پیدا ہوگی اور قرآن سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، 90 سال کی عمر میں ترجمہ لے کے قرآن کا بیٹھے ہوتے تھے، تو میں خود بھی بے وقوفی اپنی جہالت کی بنا پہ ہنستا تھا کہ کمال کی بات ہے، 80 سال جس بندے نے تفسیر پڑھائی ہو، اب قرآن کا ترجمہ لے کے بیٹھے ہوئے۔ جس بندے نے ساری دنیا کی تفسیریں ماشاءاللہ کنگھاڑ ڈالی، جس نے کوئی تفسیر نہ چھوڑی ہو، مخطوطات بھی نہ چھوڑے ہوں، وہ بھی مطالعہ کر ڈالے ہوں، تو وہ بندہ ترجمہ قرآن شریف کا ترجمہ والا قرآن لے کے ترجمہ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بھی کبھی کبھی بے وقوفی سے یعنی اشکال پیدا ہوتا کہ بھی یہ بس میں پھر یہ کہتا تھا کہ بھی اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنے استادوں سے محبت بڑی تھی، تو چونکہ وہ تفسیر عثمانی ہے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور شیخ الہند میرے والد کے استاد تھے، تو اس وجہ سے شاید اپنے استاد کا احترام کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ چلو استاد کو ثواب پہنچتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی بھی آپ کو ضرورت ہے کہ اردو والے ترجمے کو دیکھیں؟ آپ جو بندہ ابن کثیر پڑھاتا ہو، جلالین پڑھاتا ہو، بیضاوی پڑھاتا ہو، مدارک پڑھاتا ہو، نصفی پڑھاتا ہو، ابن جریر پڑھایا، جس شخص نے کوئی تفسیر ہی نہ چھوڑی ہو زندگی میں، تو آپ اردو والے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ جو ساری تفسیروں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اس ترجمے میں حل ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اتنا علم ہو تو ترجمے سے فائدہ اٹھاؤ، تمہیں تو خود کچھ نہیں آتا، تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ تمہیں کیا پتا کہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہی اور بھی میں مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے یا معو ہے یا مطلق ہے یا لہو ہے، اسی میں وہ سارا مسئلہ مشکل جو ہے حل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تم اس بات کو سمجھو ہی نا کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے، مفعول معو کیا ہوتا ہے، مفعول لہو کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، بدل کیا ہوتا ہے، بدل اشتمال کیا ہوتا ہے، بدل بعض للبعض کیا ہوتا ہے، بدل اشتمال من البعض کیا ہوتا ہے، بدل کل من الکل کیا ہوتا ہے، تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے قرآن؟ سمجھیں گے آپ کیا؟ پھر تو وہی ہوگا جیسے طوطا کہتا رہتا ہے چوری کھائے گا، نہ اس کو چوری کا پتہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ چوری کس چیز سے بنتی ہے، کہتا رہتا ہے، وہ زبان آپ نے سکھا دی ہے اس کو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں۔ اگر ہماری نمازوں کی اصلاح ہو جائے تو ایمان سے پورے عالم میں فساد ختم ہو جائے۔ جس گھر میں نماز درست ہو جائے گا فساد ختم، تجربہ کر کے دیکھیں۔ لیکن شرط ہے کہ آپ میں ہمت ہو بیگم کو نماز کے لیے کہنے کی، حوصلہ کر لیں، کوئی بات نہیں، ایک آدھا دن اگر روٹی نہ ملے گزارا کر لیں، کوئی خاص یعنی مقصد روٹی تو خیر وہ دیتی ہے، بیگم بڑی سمجھدار ہوتی ہے، روٹی تو دے گی لیکن پھینکے گی کرنا، سامنے رکھے گی نہیں، روٹی تو دے گی، وہ گلے سے نکالے گی آپ کو انشاءاللہ، آدھی کچی ہوگی انشاءاللہ، آدھی پکی ہوگی، کہ بھی اب یہ مولوی بن گیا ہے، مولوی مکی کے درس سن سن کے اب اس مقام پہ بھی آ گیا ہے کہ ہمیں ٹوکتا ہے، ہمیں آ کے پوچھتا ہے کہ بھی آپ کو نماز آتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہمت ہو سکے تو گھر کی نماز درست کریں اور بچوں کی نماز، اور طریقہ آسان ہے کہ ترجمہ ان کو پڑھا دیں، اور جیسے امام حرم مسجد نماز پڑھتے تو آپ کو پتہ ہے رکوع کیسے کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں، سجود کیسے کرتے ہیں، کتنی دیر لگاتے ہیں، تو کم از کم اتنی آرام سے تو پڑھو۔ حالانکہ امام تو جلدی کرتے ہیں بیچارے تاکہ ان کے پیچھے مخلوق ہوتی ہے اللہ کی، اتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے، وراءکم الحاجہ، کہ وہ کوئی مقام والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے،
تو کم از کم اتنا سکون ہو، قرار ہو، ادائیگی ارکان ہو اور توجہ الی القبلہ ہو، اور اس کے موٹے موٹے مسئلے بھی یاد ہوں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے سجدہ کہاں کرنا ہے۔ نماز کے پھر فرائض یاد کریں، پھر نماز کے واجبات یاد کریں، ایک نمبر وار چلیں۔ پہلے دن نہ سارا علم پڑھا دیں، ان کو صرف فرائض نماز یاد کریں، اور 2-4 دن پوچھتے رہیں اچھا جی نماز کے فرائض بتاؤ، پھر اس بچے کو بلا لیا نماز کے فرائض بتاؤ۔ میں جب پڑھتا تھا نا یاد کر، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، تو دور حدیث جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے سمجھا مولوی شولوی بن گئے۔ تو اگلے سال جب دور حدیث شروع ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی تم بھی پڑھو۔ میں نے کہا تو میں نے پچھلے سال تو دورہ کر لیا، پھر خدا کے بندے پڑھو۔ پھر ڈر کے مارے کیا کریں۔ اچھا رات کو کبھی کبھی ہم طلباء جو تھے تو والد صاحب کو آ کے تھوڑی مٹھیاں بھرتے تھے۔ آج کے طالب تو خیر کہتے ہیں استاد مٹھیاں بھرے، جب ہم پڑھتے تھے تو طالب خدمت کرتے تھے۔ آج استاد طالب کی خدمت کرتا ہے ورنہ طالب آئے گا نہیں دوسرے دن۔ تو اس کے بعد جناب یہ ہوتا، اب وہ ہم مٹھیاں بھی بھرے، وہ کہتے جی اچھا باب سناؤ سامعہ، حاسبہ کا باب پڑھو۔ اب دل میں ہمیں یہاں بڑا غصہ آتا، ابھی ہم مولوی بن گئے ہیں، خدا کے بندے دور حدیث پڑھ لیا ہے، بادشاہ آدمی ہمیں کہتے ہیں صرف کا پہلا قاعدہ سناؤ ہمیں۔ یہ عجیب بات، یہ ہماری بےزتی کرتے ہیں۔ بھئی ہم تو مولوی ہو گئے، سیاستہ پڑھ لیا، دورہ پڑھ لیا ہم نے، اب کہتے ہیں جی ذرا بھائی ادھر وہ پھر سناؤ ہمیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا دوسرے دن آتے تو پوچھ لیتے بھی یا لمون کیسے غائب ہے؟ یفلحون اور یفلحون میں کیا فرق ہے، تفلحون میں کیا فرق ہے؟ اب جناب ہم جواب بھی دیتے لیکن اندر سے بڑے کھولتے رہتے، تنگ آ جاتے کہ دیکھو جناب ہمیں پتہ نہیں انہوں نے ابھی تک بچہ سمجھا ہوا، ہم دورہ حدیث پڑھ گئے، دورہ بھی پھر پڑھو اور پھر ابواب صرف سناؤ ہم۔ اچھا میعاد عامل سناؤ جی، اچھا وہ جناب یہ ہے کہ حروف ناصبہ جو ہے وہ یاد سناؤ۔ اب بڑے تنگ ہوتے، اب آ کے ہمیں وہ راز کھلا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ ان کی یہ محنتیں تھیں جو ہمارے کام آ گئیں، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نالائق طالب ہیں، یہ مطالعہ تو کریں گے نہیں، ان کو بار بار پڑھاتے رہو، چلو یہی ان کا مطالعہ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 35 سال پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا، الحمدللہ آج بھی یاد ہے اللہ کی رحمت سے، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عذافی ان علا حتی الہ، آج بھی ہمیں یاد ہے، وہ شعر بھی یاد ہے، انا انا کا انا لیت لک انا لعل ناصب اسم اندرا فی در خبر زد باولا، ابھی تک ہمیں یاد ہے، 35 سال ہو گئے۔ حالانکہ وہ قرآن تھوڑا ہے، کیا ہے کہ وہ اساتذہ نے بار بار پڑھا کے رٹا لگا کے دماغوں میں گول کے ڈال دیا تھا، وہ اب نکلتا ہی نہیں ہے، نیند میں بھی کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے ذرا بھائی ادھر ادھر میں۔ میرے والد صاحب خود سناتے ہیں کہ میں یہ باب پڑھ رہا تھا تو یقین کریں کہ کتے نے کاٹا اور بوٹی نکال لی پاؤں کی، صرف کاٹا نہیں بلکہ بوٹی نکال لی، خون بہتا رہا۔ جب مدرسے میں آئے طلبا نے کہا مقصد یہ آپ کو کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگا، میں اپنے پڑھائی میں مصروف تھا، کتے کے کاٹنے کا بھی مجھے پتہ نہیں لگا کہ کتے نے کاٹا ہے، خون ہو گئی ہے مسجد، لیکن وہ اب لگے ہوئے ہیں ادھر۔ یہ شوق ہوتا تھا، اس طرح نماز پڑھاؤ اپنے گھر میں، جب تک اس طرح اصلاح نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا، اور جس دن تمہارے گھر میں نماز درست ہو گئی نا جی، باقی سارے جھگڑوں سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے، اور برکات بھی ہوں گی، اللہ رزق میں بھی برکتیں ڈالیں گے، اللہ اولاد کی صحت و عافیت و علم میں بھی برکتیں ڈالیں گے، اور گھر میں جو تناؤ ہوتا ہے نا، جو کبھی کبھی انا کا شکار ہو جاتی ہے نا، کبھی ڈپریشن جسے آپ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، یہ سارا عذاب جو ہے اسی لیے ہے کہ وہ ذکر نہیں آیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ کا ذکر آ جائے تو پھر ڈپریشن کا کیا بنا؟ پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذرا ادھر ادھر خیال کیا اللہ اکبر اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے مدنی پاک کو کوئی پریشانی آتی تو فوراً اللہ اکبر، فوراً نماز شروع ہو جاتی۔ کیوں کہ جب اللہ سے بات بن جائے، اب دیکھنا آپ کو تھانے دار بلا لے کہ جی وہ تھانے والوں کا بلائے، آپ آئی جی سے رابطہ کر لیں، اگر چھوڑو یار کیا ہے تھانے دار، میں آ جاؤں گا جی، جاؤ جاؤ میں نے آئی جی سے کہہ دیا ہے۔ تو جب اللہ سے آپ کہتے تو پھر مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ پھر آدمی آپ ڈرتے پھریں؟ تو نماز میں اللہ سے تعلق بن جاتا،
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوشش تو ہم کریں گے جو اللہ نے توفیق دی. تو اس لیے میں نے سمجھا کہ سورت فاتحہ کی تفصیل بھی ضروری ہے، چونکہ وہ بھی تو ہم نے نماز میں پڑھنی. اچھا اب جناب سمجھیں کہ سورت الفاتحہ جو ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے. اچھا پہلی سورت کیسے؟ حالانکہ پہلی سورت ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، لیکن یہ پہلی سورت کیسے ہوئی؟ تو بات کو سمجھیں کہ اول سورت نزلت، صحابہ کہتے ہیں کہ جو کامل سورت میرے مدنی پہ اتری ہے سب سے پہلی وہ سورت فاتحہ ہے. وہ تو 5 آیتیں اتری، سورت پوری تو نہیں اتری نا، وہ تو چند آیات اتری ہیں، کامل سورت نہیں اتری. سب سے پہلے جو سورت مکمل اتری ہے وہ سورت فاتحہ ہے. تو یوں سمجھیں کہ اول سورت الفاتحہ، کہ سب سے پہلے اترنے والی بھی سورت فاتحہ. اچھا اور نماز میں سب سے پہلے پڑھنے والی بھی سورت فاتحہ. اچھا اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ سورت فاتحہ جو ہے جہاں فاتحہ ہے وہاں اللہ نے اس کو القرآن العظیم بھی فرمایا، اور اس کا نام 7 مثانی بھی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم. تو قرآن عظیم کیا ہے؟ فاتحہ. 7 مثانی کیا ہے؟ فاتحہ. اور اسی طرح یاد رکھیں حضور نے فرمایا، روایات میں موجود ہے کہ فاتحہ کا نام جہاں فاتحہ ہے وہاں اس کا نام شافیہ بھی ہے، وہاں اس کا نام وافیہ بھی ہے، وہاں اس کا نام کافیہ بھی ہے، وہاں اس کا نام کنز بھی ہے، وہاں اس کا نام ام المسئلہ بھی ہے. تو سورت الفاتحہ کے کئی نام ہیں جو روایات میں ہمیں ملتے ہیں. تو سورت فاتحہ ایک عظیم چیز ہے. ایک صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 نور عطا فرمائے ہیں. یاد رکھیں قرآن تو سارا نور ہے، لیکن فرمایا وہ 2 نور کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا آپ نے فرمایا سورت الفاتحہ وخواتیم سورت البقرہ، سورت بقرہ کی آخری آیتیں یہ بھی مجھے نور ملا ہے، اور سورت فاتحہ جو ہے یہ بھی مجھے نور ملا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ کسی ایک مقام پہ اللہ نے فیصلہ کیا عذاب کرنے، عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا. اس بستی میں ایک بچے نے فاتحہ پڑھی. جب فاتحہ شروع کی استاد کے پاس اللہ نے فرمایا ملائکہ عذاب اٹھا لو، میں اس بستی پہ عذاب نہیں کرتا جہاں فاتحہ پڑھی جائے، اس بستی سے عذاب اٹھا لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی بچ گئی، پوری علاقہ بچ گیا، قوم بچ گئی عذاب سے. اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کا بچہ مدرسے میں گیا مسجد میں، اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا ملائکہ اس بندے سے قبر میں عذاب اٹھا لو، میری رحمت کو حیات دی ہے، اس کا بچہ فاتحہ پڑھے میں اس کے باپ پہ عذاب بھیجوں. تو یہ عظیم صورت ہے، عظیم شان والی صورت ہے. اس کی عظمتوں کا اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کے معانی کو سمجھتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اگر غور کریں سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں ہے، اور بعد میں فرمایا غور کریں سارے قرآن کا گویا متن جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے، اور باقی سارا قرآن جو ہے اسی متن کی اللہ نے شرح بیان فرمائی ہے. تو سورت فاتحہ عظیم ہے. اور قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے جو قرآن میں اتارا ہے وہ شفا ہے. تو اگر قرآن روحانی بیماریوں کی شفا ہے تو جسمانی بیماری کیا حیثیت رکھتی؟ اس لیے ایک صحیح حدیث سے مبارک میں ہے کہ صحابہ کی جماعت
ایک علاقے سے گزر ہوا، ان لوگوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، اور یاد رکھو کہ مسافر کو کسی بھی علاقے سے گزرتے ہوئے، بستی سے گزرتے ہوئے، شریعت بھی یہ حق دیتی ہے کہ وہ 3 دن کے لیے مہمان ہو سکتا ہے۔ مہمانی طلب کرنا اس کا شرعاً حق ہے، اور بستی والوں پہ لازم ہے کہ وہ مسافر کا خیال رکھیں۔ خیر پرانے دور کی بات ہے، اب تو لوگوں نے خیال رکھا ہوا ہے نا، ہوٹل بنا دیے۔ انہوں نے کہا کیوں کسی کے گھر پہ آئے، اور ماشاءاللہ لوگ بڑے سمجھدار، خاص طور پر پنجاب کی مٹی کے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ جب کسی کو ملیں گے تو السلام علیکم جناب، کیا خیریت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، کب آئے اور جانا کب ہے؟ فوراً، یعنی آنے اور جانے کا دونوں کٹھے پوچھے۔ اچھا دوسرا، ہم جیسے لوگوں کو ملے نا تو ملیں گے بڑا ایسے گلے سے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جی ہم غریبوں کا کھانا کب کھاتے ہیں؟ آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے نا، ہم غریبوں کا کہاں نصیب کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں۔ اچھا حضرت آپ کی روانگی کب ہے؟ مقصد ہے کہ دفعہ ہو جاؤ، خلاص کیوں کھڑے ہو؟ تو یہ اب ہماری مہمان نوازیوں کا تو یہ عالم ہے نا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جی ورنہ یہ شرعاً حق ہے۔ تو انہوں نے جب مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی کوئی مہمانی شہبانی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، اب صحابہ تھے، مقدس جماعت تھے، انہوں نے آگے ڈیرا لگا دیا کہ چلو بھائی جو کچھ ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزرا تو بستی میں 2 آدمی آئے اور بڑے پریشان نے کہا حل منکم راقن، بھئی تم لوگوں میں کوئی بندہ ہے جو کوئی منتر پڑھتا ہو؟ ہمارے جو سردار ہے اس قوم کا، بستی کا، اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، اور کوئی دوائی نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہم نے سوچا کہ تم مسافر لوگ ہو، تمہارے اندر کوئی پڑھنے والا ہو۔ ایک صحابی نے کہا کہ انا راقن، میں پڑھنے والا۔ انہوں نے کہا یار بڑی مہربانی ہوگی، چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، مہربانی والی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ نے کون سے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے کہ ہم مہربانی کریں؟ میں 40 بکریاں لوں گا بدلہ، 40 بکریاں دو تو میں پڑھوں گا تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہ ہو تو نہ دو۔ یہاں سے مولوی نے نکالا ہے نا کہ تعویذ کے پیسے لینے جائز ہیں، ان کو مسئلہ یہیں سے ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے حلال وہی ہے جو تعویذ کا پیسہ ملے، حالانکہ تعویذ نہیں ہے، یہ تو فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تعویذ تھوڑے لکھ کے دے رہے ہیں۔ تعویذ میں اختلاف ہے کہ تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالا جائے یا نہ۔ راجے قول یہی ہے کہ نہیں، پڑھ کے دم کرنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پینے، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم آپ کو 40 بکریاں دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو۔ وہ لے گئے، سردار کو دکھایا، انہوں نے پڑھا جناب، اس کے بعد دم کیا، سردار اس کے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے 40 بکریوں کا وعدہ کیا، ان کا بالکل دے دے، جو وعدہ کیا ہے، جو زبان کی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ دے دیا۔ اب جناب وہ صحابی آئے تو بڑے خوش، انہوں نے کہا دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی اسباب پیدا فرما دی ہیں، یہ ہمیں دعوت نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان سے ہمیں 40 بکری دلائی ہے۔ اب آرام سے ماشاءاللہ جناب اس کے کباب بنائیں اور باربیکی کا سسٹم کریں اور اس کے بعد مزے کریں، کھائیں۔ 40 بکریاں ہیں اور بغیر محنت کے ملی ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کھاتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ جو زیادہ احتیاط برتتے تھے، ورنہ تو سارے صحابہ پر حق ہیں، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں کھائیں۔ انہوں نے کہا بھی کیوں، میں نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن بہرحال ہم نہیں کھائیں۔ ہم تو حتیٰ نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ بہرحال کچھ بکریاں ذبح کر کے انہوں نے کھا لی اور کچھ باقی لے کے آئے، حضور کی خدمت پہ آئے۔ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے بندے کیا پڑھا؟ اس نے کہا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور کیا پڑھا؟ تو آپ نے کہا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بیمار ٹھیک ہو جائے گا؟ تو نے کہا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا اس کا نام شافیہ بھی ہے، تو جب یہ شافیہ ہے تو شافیہ تو شفا دینے والی،
تو میرے دماغ میں وہی اس میں مبارک موجود تھا، اسی کو سامنے رکھ کے میں نے پڑھ لیا، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور جو تم نے لیا ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو بھائی میرا حصہ بھی ساتھ ملا لو۔ یہ حضور نے ان کے اطمینان کے لیے کہا، تاکہ صحابہ کے دل میں کسی قسم کی ذرا سی بھی میل باقی نہ رہے کہ اگر یہ مال کروڑویں درجے میں بھی شبہ ہوتا تو حضور کیسے حصہ ڈالتے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو قبول فرما لیا۔ اچھا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے میری کوئی پیری یا بزرگی شزرگی نہ بنا لینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسی باتیں کر کے پیر بن جاتے ہیں اور بڑے بزرگ بن جاتے ہیں۔ میں نہ پیر ہوں نہ بزرگ ہوں، ایک ادنا طالب العلم ہوں اور گناہگار آدمی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک آدمی نے جس کو میں جانتا نہیں، اس نے مجھے خط لکھا کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور آپ کا میں نے نام سنا ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ مہربانی کر کے میرے افسر جو میرا امیڈیٹ باس ہے اس کا نام یہ ہے، وہ آپ کا بڑا احترام کرتا ہے اور بڑے ادب سے نام لیتا ہے، تو اس کو آپ ایک لیٹر اگر بھیج دیں میرے نام کا کہ اس بندے کو 1 مہینے کی چھٹی دے دو، چونکہ مجھے چھٹی ملنی بڑی مشکل ہے، بیماری سے میں بہت چھٹیاں لے چکا ہوں۔ اب میری تمنا یہ ہے کہ میں عمرہ کر لوں، اس کے بعد موت تو آنی ہے، کس کو کینسر، یہ تو ایسی بدبخت بیماری ہے جس کو لگ گیا اس کو لے گیا۔ میں نے خط لکھ، چلو بھی کسی غریب کا بھلا ہوتا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے ابھی خط لکھنے میں، خط لکھ کے بھیج دیا۔ خیر مجھے تو بات ہی دماغ میں نہیں رہی کہ کیا ہوا، وہ بندہ آ گیا، مجھے آ کے ملا، ویل چیئر پہ تھا بیچارہ، بالکل ایسا۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے مہربانی کی مجھے چھٹی مل گئی ہے۔ میں نے کہا عمرہ کر لوں، کعبۃ اللہ دیکھ لوں، مدینہ پاک کی حاضری دے دوں، کسی وقت موت آ جانی ہے، یہ حسرت تھی، تمنا تھی۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے دن یہاں آئے ہو اس پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا ایک تو زمزم پیو اس نیت کے ساتھ کہ یہ شفا ہے، اور پینا اس طرح نہیں ہے کہ بھئی وہ ڈول میں نہیں، کنویں پہ جا کے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے اور اتنا پیو کہ جتنا معلوم ہو کہ اب یہ نکل پڑے گا ورنہ میں مر جاؤں گا، اور اس کو سر پہ بھی ڈالو، بدن پہ بھی ڈالو، جہاں جہاں تمہارا وہ کینسر کے اثرات ہیں اس پہ بھی ڈالو۔ ایک تو یہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا تھا کسی جگہ، میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑی سے بڑی موذی مرض میں بھی مبتلا ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو، بندے کے پاس علاج نہیں نا، اللہ کے پاس تو ہے نا، ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ دواء، اللہ نے آج تک کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کا دوا بھی نہ بھیجا ہو، اگر بیماری بھیجی ہے تو دوا بھی آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم ابھی تک اس دوا پہ نہیں پہنچا، ورنہ اللہ نے دوا پیدا کیا ہے دنیا میں۔ تو میں نے کہا دوسرا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بھی بعد، ابھی سنت پڑھ لے اور وتر نہ پڑھے ہو، فجر نہ پڑھی ہو نماز، یعنی فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ابھی فرض کھڑے نہیں ہوئے، اس دوران میں اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھنے کے بعد 41 بار سورت فاتحہ پڑھے اس نیت سے کہ اللہ یہ شفا ہے، مجھ کو شفا عطا فرما۔ اچھا انہوں نے اس کے پڑھنے کے 2 طریقے لکھے، ایک تو یہی طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں ملا کے پڑھے اتصال سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں آمین ضرور کہنا ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب ختم کرے تو آمین ضرور کہنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جب وہ پڑھتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، مد بھی پوری کھینچے تھا کہ اس کا فاتحہ پڑھنا تو صحیح ہونا، چونکہ وہاں تو یعنی انتہائی آخری مد ہے، اگر غیر المغضوب علیہم کا یہ تو نماز ہی نہیں ہوگی۔
یہ کہ بعض لوگ پڑھتے نا اگر مجھے وہ خیال ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ والدین پہ مد کا خیال نہ کیا جائے۔ اگر آپ مد کا خیال نہیں کریں گے مانا نماز گئی بھی امان اللہ ہو، تو لازماً کہ اس پر خیال ہو۔ اچھا چلو مغضوب، اس میں تو آپ ضاد ادا نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا صحیح تلفظ جو ادا کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ چلو ضاد ہو یا وا ہو، یعنی وا کی آواز پیدا ہو یا ضاد کی آواز پیدا ہو، لیکن دال کی آواز پیدا نہ ہو، یہ خیال کیجیے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر دالین کا معنی دلالت کرنے والے، ضالین کا معنی گمراہ، تو نعوذ باللہ ترجمہ بدل جائے گا، تو نماز نہیں ہو۔ تو بہرحال یعنی یہ ہے کہ 41 دفعہ پڑھے اور پھر درود شریف پڑھ کے فرض کھڑے ہونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ شرط ہے کہ پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے۔ اس بیماری کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی شفا دیتے ہیں، اور جتنی بیماری ہے، موذی بیماری ہے جس کا کوئی دنیا میں علاج نہ ہو، اس کو آپ اگر کر لیں تو خیر میں نے اس کو بتا دیا۔ وہ مجھے تو بات ہی بھول گئی، میں کون سا پیر تھا، کوئی نذرانے کی امید رکھتا یا کوئی نظر نیاز چڑھاوے کی انتظار کرتا۔ میں نے جو پڑھا تھا کتابوں میں کسی بزرگ کا بتا دیا اس کو۔ میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار کچھ ہو، قرآن تو ہے نا اور سورت فاتحہ تو ہے نا، اس کی شفا ہونے میں شبہ نہیں ہے، اگر بزرگوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا، تو اس کو بتا دیا۔ مجھے وہ تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ بندہ ملا، تو جب پہلے دن ملا تھا تو ویل چیئر پہ تھا، جب دوبارہ ملا تو مجھے چلتے ہوئے ملا، اور کہنے لگا کہ مکی صاحب اللہ کا شکر ہے، میں جب آیا ویل چیئر پہ آیا تھا، اب میں 3-4 طواف روز کے چل کے کرتا ہوں، اور میرا وزن بھی بڑھ گیا ہے اور میری طبیعت بھی بحال ہو رہی ہے۔ واپس گیا، انہوں نے جناب دوبارہ اس کو بھیجا چیک اپ کے لیے، وہ جا کے چیک کر آیا، انہوں نے کہا تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں، تمہاری پہلی رپورٹیں ہی غلط ہیں، تمہیں کینسر ہے ہی، یا تم بندے اور ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بندہ بھی وہی ہو۔ انہوں نے کہا بندے وہی ہو تو کینسر کا علاج کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ علاج وہی مکے میں ہوتا ہے، ادھر تو ہوتا نہیں، میرا تو وہی ہو گیا ہے، باقی تم جانو تمہارا کام کیا۔ یعنی اندازہ فرمائے کہ ایک ایسی بیماری جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی ٹھیک ہوگی، لیکن اللہ کے قرآن کی اس صورت مبارکہ کی ایسی برکت ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں، ہم جیسے گناہگار قسم کے لوگ جو ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین۔ اچھا جی، اب جناب اس سے آگے آئیں کہ یہ سورت جو ہے سب سے پہلی سورت فاتحہ، نماز میں پڑھی جانے والی سورت بھی فاتحہ، اور ام المسئلہ کا معنی یعنی سب سے بہترین دعا اور سوال وہ بھی فاتحہ۔ اب یوں سمجھے، میں بطور مثال عرض کروں، اللہ کرے سمجھا سکوں اور آپ بھی سمجھ سکیں۔ آپ کو کوئی کام ہو تو آپ درخواست لکھتے ہیں، ٹھیک؟ ایک تو ہوگا نا درخواست لکھنے والا کاتب، ایک جس کو درخواست لکھی جائے مکتوب الیہ، 2 چیزیں ہو گئی۔ اچھا، پھر درخواست جو لکھتے ہیں تو کسی خاص محکمے کے لیے لکھیں گے نا، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ہیلتھ منسٹری سے واسطہ پڑے گا، اگر آپ ماسٹر ہیں تو آپ کو ایجوکیشن منسٹری سے واسطہ پڑے گا، تو اپنے محکمے کو درخواست لکھیں گے متعلقہ کو۔ 2-3 چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ درخواست لکھنے والا پھر اپنی بھی کچھ ساتھ یہ تعارف کرواتا ہے کہ آپ کا بڑا فرما بردار، آپ کا نیاز مند، اور آپ کے چاہنے والا، آپ کے لیے دعائیں کرنے والا، آپ کا دعا گو، اور اس کے بعد کام لکھتا ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب درخواست مکمل ہوگی نا۔ اب جناب دیکھیں کہ سورت الفاتحہ جو ہے وہ ام المسئلہ ہے، تو اب لکھنے والا تو گویا وہ ہوا کہ پڑھنے والا، چاہے آپ لکھ کے درخواست کریں یا جا کے زبانی سوال کریں، تو لکھنے والے کے قائم مقام تو آ گیا پڑھنے والا، اور کس کو لکھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ اچھا، جب اللہ کی ذات کو لکھے گا تو اب یہ ہے کہ بھئی کون کون سے محکمے کو متوجہ کرنا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی صفات جو ہیں گویا وہ ایک محکمے کا تصور ہے، تو
تو اس میں سب سے بڑی چیز اس میں جلالہ آ گیا، الحمدللہ اللہ۔ تو اس میں جلالہ جو ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے قوت کی، طاقت ہوگی تو ملک بنائے گا۔ تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات، ان القوت للہ جمیعا۔ تو تمام مخلوق کے بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب دوسری صفت کیا تھی؟ ربوبیت۔ اچھا، ربوبیت کے بعد کیا تھی؟ رحمت عامہ، الرحمن۔ اچھا، اور اس کے بعد جناب کیا تھی؟ رحمت تامہ، کہ پوری کامل رحمت، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم میں آ گئی۔ اب جناب یہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جو اس کو پکار رہے ہیں تو کچھ اپنا بھی تو تعارف کروائے نا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے، تیرے بندے، تو ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو کسی سے ہم مانگتے نہیں، اور کسی کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے، نہ کسی کو ہم مدد دینے کے قابل تصور کرتے ہیں، نہ عبادت کے قابل تصور کرتے ہیں۔ تو معبود بھی آپ کی ذات ہے اور مدد فرمانے والی بھی آپ کی ذات ہے۔ تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب ہم نے درخواست کیا کی، مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اب صراط المستقیم جو ہے بھی کن کا راستہ؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم میں کون تھے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں نا، جیسے یاد ہوگا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ پہلے اس میں جلالہ ہے، جو اس عالم کے پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے گھر بنا دیا، اب گھر کو رکھنا بھی تو ہے نا، تو وہ صفت ربوبیت سے بقائے عالم کا تصور ہے۔ پھر فوائد دنیاوی ہیں، وہ صفت رحمان سے ہمیں تقاضا مل رہا ہے۔ پھر فوائد اخروی ہیں، وہ صفت رحیمیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے انصاف پہ بھی یقین ہے کہ مالک یوم الدین۔ پھر اپنے تعلق کا اقرار ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یعنی حمد و ثنا، اس کے خالق ہونے کا اقرار، اس کی ربوبیت کا اقرار، اس کی رحمت عامہ کا اقرار، اس کی رحمت تامہ کا اقرار، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار، اس کے معبود ہونے کا اقرار، اس کے نصرت فرمانے والا، استعانت فرمانے والا، نفع نقصان کے مالک کا اختیار۔ پھر ہم نے درخواست کی صراط المستقیم، اور مستقیم کون سا رستہ ہے؟ جس پہ تیرے انعام والے بندے چلے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ، ہم اس وقت آپ سے دنیاوی بلائی نہیں مانگ رہے، ہم آخرت کی بلائی مانگ رہے ہیں، کیونکہ انعمت علیہم جتنے لوگ ہیں وہ دینی لوگ ہیں، وہ دنیاوی لوگ نہیں۔ ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ فیکٹری لگا لیں، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ میری مل لگ جائے، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں جناب اتنے پیسے مل جائیں، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمارے اور بینک بیلنس بڑھ جائیں، بلکہ ہم تو اس سے اخروی فائدہ مانگنا چاہتے ہیں، اس پٹڑی پہ آنا چاہتے ہیں، اس لائن پہ چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں سیدھی جنت کی طرف لے آئے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا نام ام المسئلہ، کہ سب سے بہتر سوال کرنا، سب سے بہتر دعا کرنا، مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ صرف سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اس سے جامع کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے جامع کوئی طریقہ سوال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی جامع، معنی، کامل، مکمل اگر دعا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اسی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس سے مانگنا ہو پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، پہلے پھر اس کی قوتوں کا، اس کی قدرتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے، پھر اس کے انصاف پہ یقین رکھا جاتا ہے،
پھر اس کی صفات رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے تاکہ رحمت جوش میں آئے اور ہم اپنا سوال لے کے کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سورت فاتحہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.